آج تو قرآن کو اپنی تجارت کے لیے، پیٹ کی ہوس بجھانے کے لیے تو نے ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن یہ وہ قرآن ہے جو انسان پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالی نے زمینوں پر نازل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمانوں پر، پہاڑوں پر۔ تو آسمانوں نے کیا کہا؟ میرے مولا، اے میرے رب کریم، اے خالق عظیم، ہم تیرے سورج کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، چاند کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، کروڑوں ستاروں کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، تیرے عرش و کرسی کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، فرشتوں کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں، جنت اور دوزخ کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں میرے مولا، لیکن تیرے عزت و جلالت کی قسم ہم قرآن کے وزن کو اٹھا نہیں سکتے۔ زمین کا یہ جواب رہا، مولا تیرے میرے سینے پر جتنے پہاڑ کے تو نے پیدا کیے ہیں بے حد و حساب، ان پہاڑوں کے وزن کو میں اٹھا سکتی ہوں، سمندروں کے وزن کو میں اٹھا سکتی ہوں، جنگلوں بیابان ریگستانوں کے وزن کو اٹھا سکتی ہوں، کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کے وزن کو میں اٹھا سکتی ہوں۔ میرے مولا، میرے سینے کے اندر سونا، چاندی، تانبا، پتل جتنے بھی دھاتیں کے ہیں، ان تمام کے خزانوں کے وزن کو میں اٹھا سکتی ہوں میرے مولا، لیکن میرے نازک اور میرے کمزور کندھے تیرے کلام کو اٹھانے کے لائق ہرگز نہیں ہیں۔ اور یہی بات سمندروں پر کہا تو سمندر بھی عاجز آ گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دیکھا آپ نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی طاقت اور اس کا رعب و جلال؟ یہی وہ کتاب ہے جس کو ہاتھ میں لے کر انگلیوں پر گنے جانے والے مجاہدین نے ہزاروں کا مقابلہ کیا۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا ہماری زندگی کے شب و روز میں، ہماری زندگی کے ماضی، حال اور مستقبل میں جب تک قرآن مجید رہے گا اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ایک موقع پر، ایک جہاد کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں 10,000 غلامان محمد سر سے کفن باندھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں اپنے جان کا سودا کرنے کے لیے نکلے ہیں، میدان کارزار گرم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ان کے مقابلے میں 60,000 دشمنان اسلام کو لے کر حامان بن ولی آتا ہے کمانڈر۔ مسلمانوں کی فوج بھی گئی، ادھر سے وہ بھی آئے، ادھر سے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا، ادھر سے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا۔ خالد بن ولید مقام مقررہ پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم آ تو گئے ہیں، لیکن ایک دم ہم حملہ کرنے کے بجائے ذرا جا کر کے انسپیکشن تو کر لیں کہ ان کی کیا طاقت ہے، وہ کہاں پڑاؤ ڈالے ہیں، سامان رسد کیا ہے، سامان جنگ کیا ہے، کتنی تعداد ہے، ذرا معائنہ کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا۔ بزرگوں، غور کا مقام ہے، قرآن کو عملی زندگی میں داخل کرو، سینے سے لگاؤ، سینوں میں اتارو، دماغوں میں اتارو، اور آپ اپنی جگہ پر بادشاہ بن کے رہو، کروڑ پتی بن کے رہو، لکھ پتی بن کے رہو، اچھے سے اچھی شاندار زندگی بسر کرو۔ اسلام اس کو منع ہرگز نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا۔ اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا پیو، اچھے سے اچھی
زندگی دشمنان اسلام کے مقابلے میں ضرور کرو، لیکن جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، جب بھی رہو، اللہ کے کلام کو اپنی زندگیوں سے باہر مت کرو۔ اس واقعے کو سنو، گئے، پڑاؤ ڈالا، 30 مجاہدین کو ساتھ لیتے ہیں۔ تو دوستوں نے کہا سپاہ سالار یہ دنیا دارالاسباب ہے، بے شک ہم اللہ کے بھروسے پر آ گئے ہیں، سر سے کفن باندھ کر، شوق شہادت نے ہم کو یہاں تک لایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری گزارش ہے جب دشمن کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ جاتے ہی ہیں تو کم سے کم 100-150 کو لے جاؤ۔ نہیں 30 ہی کافی ہے۔ پھر اصرار ہوتا ہے تو مشکل سے 60 مجاہدین کو لے جاتے ہیں۔ قرآن کے تھامنے والوں کی طاقت دیکھو، ان کی روحانی قوت کو دیکھو، ان کے توکل کو دیکھو، 60 کو لے جاتے ہیں۔ گئے، دیکھا، بھالا، اندازہ لگا لیا، پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں 60 مجاہدین سے، بقیہ 9000 سے زیادہ وہی ہیں، انسپیکشن کرنے کے لیے صرف 60 کو لے کر کے آئے ہیں۔ یہ 60 افراد کو مجاہدین کے سامنے اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ جب اللہ کا نام لے کر کے آئے ہی گئے ہیں میرے بھائیوں، تو پھر جانا کیا، آنا کیا، ان کو لانا کیا؟ ہم 60 رہیں یا 6 رہیں یا 6000 رہیں یا 6 لاکھ رہیں، اپنے بازوؤں پر نہیں، اپنی جانوں پر نہیں، اپنی جسمانی قوت پر نہیں، بلکہ خدا کی عزت و جلالت کی قسم اللہ پر توکل کر کے آئے ہیں۔ چلو ہم 60 ہی جا کر کے ذرا کچھ فیصلہ کر لیں۔ تو آخر دشمن کے سپاہ سالار کو یہ خبر ملتی ہے کہ مسلمانوں کا سپاہ سالار بھی جائزہ لینے کے لیے آیا ہے۔ بلایا، گئے یہ 60۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہیں۔ حامان بن ولی پوچھتا ہے، سنو کیسے الفاظ ہیں؟ میں تو اب تک یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان بڑے عقل مند ہوتے ہیں، لیکن ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے جبکہ ہماری فوج 60,000 کی ہے اور ہمارے پاس آمنیشن بھی زیادہ ہے، راشن بھی زیادہ ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، گھوڑے قچر اونٹ بھی ہیں، سب ہیں، ہم 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے تم کیسے بے وقوف 60 آ گئے ہو؟ دیکھنے میں فقیر معلوم ہوتے ہو، کائے کو جان کے دشمن بن گئے، 2 موٹے کھجوراں بھی 2 اشرفیاں دیتوں لے کو جا کو زندگی گزار لے ہو کیا؟ تو انہوں بولے، ارے بیوقوف، تیری بزدلی کو باتاں میں چھپاتا کیا؟ یہاں بھی ایسا کرتے ہیں، لو انہیں کیا سمجھ گا؟ یہ 60 فقیراں کو خالد بن ولید پکڑ لے کو آگے سمجھ گا انہیں۔ اب آج کل کے لیڈراں لاتے ہیں، دیکھو الیکشن میں، فنکشناں میں، میٹنگاں میں، لاریاں ٹیمپواں بھر کو اسے کولیاں کو اسے بھر کو 10 15 20 روپے دے کو لے کو آگ کو کنتی رہا ہے، اسٹیڈیم بھر ڈالتا میرے فیور میں اتنے ہی کر کو لیڈراں کرتے نہیں چور کا ماں، ویسا بھر ڈالتے نا آج کل لے، ویسا سمجھ گا انہیں بھی فقیرہ کو پکڑ لے کو آگے ہی خالد بن ولید کر کو بولے، ارے بیوقوف، باتا میں تیری بزدلی کو چھپانے کو فیصلہ کرنے آئے ہیں حق اور باطل کا، ہمت رہی تو اتر میدان میں، نہیں کتا ہمیں بولے سرکار سن لے۔ انہیں کیا سمجھ گا؟ یہ 60 بھی بھوکے ہی کی کتو ان کے جھبیاں کے اوپر پیونا ہی، ہاتھ ہمیں کیا بھی نہیں ہے، چہرے کے اوپر داڑیاں ہی، سر کے اوپر دے تو ڈبٹے ہی، خالی وہ ڈبٹے بھی داڑیاں بھی وہ پیون کے جھبے دیکھ لے کو چونے شیک ہوگا۔ آج ہمیں سوٹیڈ بوٹیڈ ہٹے کٹے کاٹ کو ڈالے تو 16 دھیڑ والے کھائیں گے، ایسے رکھو بھی ہمارے نام سے نہ کتا ڈرتا نہ بلی ڈرتی۔ انہوں 60 گھس گئے، بات کرنے اس سے، رے ہمت رہی تو آ، نہیں تو فیصلہ دیکھ لیں گے، ہمیں اللہ کے غلام، اللہ کے رسول کے غلامہ بن کر آئے ہی سو۔ اچھا ہمارے دربار میں آپ کو اتنی بڑی بے عزتی کرتے ہیں کیا؟ تمہیں
اپنی فوج کو حکم دے رہا ہے یہ 60 فقیراں کو گھیرا ڈال لو. تاریخ گواہ ہے، آسمان کے فرشتے بھی دنگ رہ گئے، مورخ کی آنکھیں بھی بپھرا گئی. جیسے ہی حامان بن ولی نے کہا اپنی 60,000 کی فوج کو کہ یہ 60 کو گھیرا ڈال لو، تو بس یہ 60 جو ہے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر جو گھسے ہی 60,000 کے مجمع میں. تاریخ گواہ ہے، مورخ اتنا ہی لکھتا ہے کہ ہم 60 کو صرف یہ 60,000 میں گھستے ہوئے دیکھا، اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ یہ 60,000 کی فوج میں 60 کدھر گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو 60,000 پیٹ کو پاما لگا کو بھاگ رہی، یہ 60 کامیاب ہو گئے. میرے دوستو، دیکھا آپ نے یہ کس کی قوت، یہ کس کی طاقت؟ ارے ان کے پیٹ کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے پورا سارا صحیح کپڑا نہیں تھا، رہنے کے لیے سایہ نہیں تھا. ارے خود بھی بھوکے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر، قرآن کے نام پر، شریعت کے نام پر، شریعت مصطفی کے نام پر. ان کے بیوی بچے بھی بھوکے، لیکن دھاک کیسے بٹھائی، رعب کیسے جمایا. تھوڑی دیر نہیں گزری، مورخ لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو میدان غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آیا ہے. واپس گئی ہے 60 بھی کامیاب ہو کو. 9,000 چلر وہاں بیٹھے ہیں. پوچھے کیا صاحب معائنہ کر کو آئے کیا، کتنی ہے طاقت ان کی، ان کے پاس راشن کتنا ہے، آمنیشن کتنا ہے، فوج کتنی ہے، کیا دیکھ کر آئے، ہمیں بے قرار ہیں، کیا ہے فیصلہ جلدی بولو کو. تو یہ 60 بولتے ہی کہتے بولنا گلنا نہیں جی، گھسے سو فیصلہ کر لے کر آ گئے. سمجھے؟ آج ہمارے نوجوان کو بولو سوٹیڈ بوٹیڈ رہتا، سمجھ گئے کرنٹ آف ہوگی تو گھر کے باہر نکلتا نہیں، نکلتا گلی کے اندر اندھیرا ہوگا. یہ کتا کون تو بھی بھوکیا تو اس کے پیتے پانی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. پھر بھی اس کے ہاتھ میں بھی قرآن، اس کے گھر میں بھی قرآن، اس کے دکان میں بھی قرآن، اس کے جیب میں بھی قرآن، پھر دیکھے تو گلے میں بھی قرآن. تعویذ پیشاب کریا تو بھی بیل متصر کا متا، نہ طہارت ہے، نہ پاکی ہے، نہ اچھا ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے. ارے مسلمان کیا رے سمجھا قرآن مجید کو؟ ہائے ہائے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ارے دیکھ اللہ کے بندے قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے ہم زمین پر باپ کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہیں تو باپ کہتا ہے کہ نمک حرام بیٹا ہے، ماں کے ساتھ کرتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ نمک حرام بیٹی ہے. بھائی کے ساتھ کوئی بھائی کرتا ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ ارے نمک حرام بھائی مولوی صاحب. اب میں پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہم کو دیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اے میرے بندو، خصوصاً یہ میری نعمت کلام مجید کی شکل میں مجھ پر اور میرے رسول پر، میرے کلام پر ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے شفا بنا کر، رحمت بنا کر کے اتارا. واقعی شفا بھی ہے رے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے شفا ہے. پڑھیا تو نہ رے اللہ کے بندے. ہاں شادی ہو کر 6 بچیاں کا باپ مرغی کاٹنے نہیں آتا. اتوار بھی جمعہ ہوگا تو لوٹے میں پانی بھی چاقو لے لے کو مرچے کو بہتا رہے جا کو مولوی صاحب کا مردہ رنگا روپیہ سوا روپیہ دے کو مرغی کاٹ لے کو. ارے اللہ کے بندے گھر کے اندر قرآن رکھ لے کر تو مسلمان ہو کر. تھوڑے جگہ دیکھتا میں لاکھ پتی کا بیٹا، کروڑ پتی کا بیٹا، لاکھوں روپے خرچہ ہوتے ہیں شادی میں. شادی محلہ میں خطبے گربے نکے گکے سب ہوتے ہیں. اپے بھی دیکھے ہوں گے، میں بھی دیکھا ہوں. قاضی صاحب نکاح پڑھا ہوتے ہیں. فلانے کی بیٹی، فلانے وکیل،
فلانے گواہاں اتنے مہر کے ساتھ لوگاں کا کمپاؤنڈ وانے تمہارا نکاح کیا ہوں، تمہیں قبول کرے کیا کہ تو انہیں الحمدللہ بولنے بھی آتا نہیں، اس سے بیل منڈی ہلاسر کا ہوں کہتا الحمدللہ کو الحمدللہ سمجھتا کہ نہیں، پیش امام صاحب عربی میں گالی دیتے ہی سمجھتا کہ وہ کیا تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. پھر دیکھے تو کیا رے پڑا، کیا جی حضرت تمہارے بیٹے کی شادی پرسوں بڑے زور سے کرے نا حضرت، اللہ کے فضل و کرم سے. آج کل شادیاں بھی کیسے ہوتے ہیں، خیر انشاءاللہ کبھی وہ ٹاپک کے اوپر بولوں گا، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کرتے ہیں اللہ کے بندے، الحمدللہ بولنے تک نوجوان کو نہیں آتا. ارے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے اولاد کو پڑھاتا ہے، مولویاں کی عزت نکال کر پڑھاتا، مسجدوں مدرسوں کی عزت نکال کر کے پڑھاتا، ڈگریاں دلاتا، سب کچھ کرتا. کیا جی پڑھا حضرت تمہارا بیٹا؟ ارے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت میرا بیٹا میسور یونیورسٹی سے آنر کر ڈالیا، بنگلور یونیورسٹی سے فلاں کریا، علی گڑھ یونیورسٹی سے فلاں کریا، اب امریکہ کے قبرستان کو ہائر اسٹڈی کے لیے گیا ہے. اچھا حضرت، بہت اچھا حضرت، سب کر ڈالے، شادی میزبانی ڈگریاں سب دلائے حضرت، سیٹی پھونک ڈالے. ڈگریاں رکھنے والا بیٹا باپ کے حق میں اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولی استادی بول کر کے اللہ سے بھیک مانگ کر اللہ سے ماں باپ کو مغفرت دلانے کے لائق کی دعا کرنے کے لائق کا نہیں رہتا نا رے بیٹا، ڈگریاں رکھا ہے نا رے. اب بول، تو سمجھتا ہے کہ تیری قسمت تو بہت بڑا خوش قسمت ہے کیونکہ کروڑ پتی ہے. لوگ بھی کہتے ہیں ارے تمہیں بڑے خوش قسمت حضرت، ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک بیٹا انجینئر، ایک بیٹا پروفیسر، ایک بیٹا کلکٹر. ارے دنیا تجھ کو خوش قسمت کہتی ہے، تیرا خاندان تجھ کو خوش قسمت کہتا ہے، تیرے اڑوس پڑوس تجھ کو خوش قسمت کہتے ہیں، تیرے دوست احباب تجھ کو خوش قسمت کہتے ہیں. لیکن ذرا اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی پوچھ، واقعی تو کیا صحیح معنی میں خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، بد نصیب ہے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کے بندو، میرے بزرگوں، آج وہ باپ وہ ماں سب سے زیادہ بد نصیب ہے جس کے مرنے کے بعد ڈگریاں رکھنے والا بیٹا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے بھی قابل نہ ہو. اب بتاؤ، آپ فیصلہ کرو، یہ کس قوم کی بات کر رہا ہوں، کس امت کی بات کر رہا ہوں. ارے اللہ کے بندو، آج تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کر رہا ہوں، نہ ہماری کسی مالی قوت سے دنیا ڈرتی ہے، نہ افراد کی تعداد سے ڈرتی ہے، نہ ہمارے اپنے اسلامی ممالک کے تعداد سے ڈرتی ہے. ارے ساری یہودیت، نصرانیت، عیسائیت، بدھزم، کمیونزم، تمام ازم کو آج ڈر کسی بات کا ہے تو بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں میں کہ خدا کے عزت و جلالت کی قسم قرآن مجید کی صداقت کا ڈر ہے. ایسے قرآن کو ہم نے کیا کیا، ایسے قرآن کی ہم نے کیا حالت بنائی. میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی ایرے غیرے کی امتی نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی خوشخبریاں قرآن مجید میں دی ہیں جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں. جو آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کی، اللہ اکبر، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کے بندے، پیشانی کے آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھیں کھول کر کے اللہ کے کلام کی اس پہلی آیت کو دیکھ. اللہ کے بندے، بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھ، آنکھوں کے ذریعے سے دل میں اتارنے کی کوشش کر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب، بے شک و شبہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، نہ اس کی صداقت میں شک ہے، نہ اس کے مرتبے میں شک ہے،
نہ اس کی حقیقت میں شک ہے، نہ اس کی کسی صورت میں شک ہے، نہ اس کی کسی آیت میں شک ہے، نہ اس کلام کے کسی رکوع میں شک ہے، نہ اس کلام کے زیر و زبر میں شک ہے، نہ اس کلام کے واقعات میں شک ہے، نہ اس کلام کی خبروں میں شک ہے، نہ اس کلام کے اندر جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ اور ان کی تاریخ کے اتاری گئی ہے اس میں شک ہے، نہ موت کی خبر میں شک ہے، نہ قیامت کی خبر میں شک ہے، نہ حساب و کتاب کے معاملے میں شک ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے جن گمراہیوں میں، جن ضلالتوں میں، جن خرافات میں، جن خدا اور خدا کے رسول کی فراموشیوں میں کی گرفتار تھی، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عالم انسانیت پر رحم آیا۔ یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا فضل، یہ صدقہ بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ عالم انسانیت پر اللہ کو جب رحم آیا تو اپنے کتاب کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ بتایا۔ ہدایت پانے والوں نے جب پایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آخری چند باتیں کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں میرے دوستو، اللہ کے کلام کو ہاتھ میں رکھ کر جب ہدایت پا گئے تو فرش والے عرش والے ہو گئے، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کے معطوب، اللہ تعالیٰ کے مرغوب بن گئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ پیارے بن گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب پا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ قرآن مجید کا توسط، قرآن مجید کی برکت اور اس کی ہدایت۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید جتنی عظیم کتاب ہے، مجھے وقت نہیں ورنہ کچھ باتیں اور بتاتا، جتنی عظیم ترین کتاب ہے اتنی مظلوم ترین بھی ہے۔ مظلوم ترین اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت غیر مترقبہ رکھنے کے باوجود بے عملیوں میں مبتلا ہو کر مسلمان جو خلیل و زار کے ہو رہے ہیں اور اس کتاب پر جو ظلم کے کر رہے ہیں، شاید ہی غیر کرتے ہوں گے جتنا کہ اللہ کا بندہ کہلانے والا مومن اور اپنے حضور پاک کا امتی کہلانے والا امتی کے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرماوے، صراط مستقیم پر چلائے، اور اتنی بڑی عظیم نعمت جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کلام میں مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق نصیب